السلام علیکم جی، سلامنا پخیرونا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت۔ ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں مریم's کچن میں۔ اس ٹائم جی بج رہے ہیں 2:30 بجے اور میرے کچن میں تیار ہو رہا ہے یہ ناشتے میں ریڈی ہو رہی ہیں یہ بیسن کی روٹیاں، اور ساتھ میں جی یہ بوائلڈ انڈے اور آلو والا سالن بنا ہے جس کو آلو انڈا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا ناشتہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، اس لیے کسی کے لیے پراٹھے بنتے ہیں، کسی کے لیے بیسن کی روٹی بنتی ہے اور ساتھ میں سالن۔ گھر والوں کو ناشتہ دے کے میں اور ذیشان جائیں گے اوپر ٹیرس پہ آج بہت زیادہ کام ہے۔ کیا کام ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ ذیشان جا رہا ہے اوپر۔ اچھا، گھر والوں کے لیے ناشتہ بناتے بناتے ساتھ میں کافی بھی پی رہی ہوں۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتی ہوں موسٹلی، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اسکپ کرتی ہوں اور پھر شام کی چائے کے ساتھ پراپر ایک اپنا فرسٹ میل لیتی ہوں۔ یہاں پہ جی میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس سے پہلے جو 2 دن پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اس پہ بہت زیادہ پازیٹیو کمنٹس آئے تھے، بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا اور اس کو اپریشیٹ کیا تھا۔ اس ویڈیو پہ ایک بہن کا میسج آیا تھا کہ پتھر دل آدمی یا پتھر دل شوہر کے ساتھ کیسے بندہ رہے یا اس کے ساتھ کیسے گزارا کرے، تو وہ میسج پڑھتے ساتھ ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی تو اس کا ٹاپک یہی ہوگا۔ اچھا، ایک بات آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ میں جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، میرے پرسنل اوپینینز ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ سب سچ ہو، ضروری نہیں کہ آپ بھی اس سے ایگری کریں۔ آپ میری یوٹیوب فیملی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، پھر جس کو اگر اچھا لگے تو وہ اس پہ عمل کرے، جس کو اچھا نہ لگے وہ اس کو اگنور کرے۔ اچھا جی، ناشتہ دیکھیے اب میں آئی ہوں اوپر والے پورشن میں۔ یہ ہمارا میٹرس ہے۔ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا 2 ہفتے پہلے جب ہمارے گھر مہمان آئے تھے، شدید آندھی طوفان آئی تھی اور اس میں بارش ہوئی تھی۔ اس بارش میں جی یہ میٹرس جو تھا تو یہ گیلا ہو گیا تھا۔ چونکہ بارشیں تھی تو ہم لوگوں نے اس کو پراپر دھوپ لگوائی نہیں تھی، اور مہمانوں میں اتنا زیادہ بیزی ہو گئی تھی کہ یہ میٹرس جو تھا یہ بالکل میرے ذہن سے نکل چکا تھا کہ یہ جی گیلا ہو چکا ہے اور اس کا کوئی بندوبست کرنا ہے۔ مہمانوں کی وجہ سے اس ٹائم ہم لوگوں نے اس کو اسی طرح فولڈ کر کے رکھ دیا تھا، مطلب تھوڑی سی اس کو ہوا لگائی تھی لیکن پراپر یہ میرے خیال میں سوکھا نہیں تھا۔ وہ تو کسی کام کے لیے میں اوپر آئی تو بہت زیادہ گندی اسمیل تھی، اور جب میں نے چیک کیا تو یہ جی اس میں جو ہم پشتوں میں اس کو چینجی کہتے ہیں، تو اس میں چینجی تھے اور چینجی کے انڈے تھے۔ اس پورے میٹرس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہو چکے تھے، جو یہاں پہ ہم لوگوں کا جم ہے وہاں تک یہ سارے کیڑے آئے ہوئے تھے۔ بس میں نے تو جب یہ دیکھا تو مجھے تو خارش سٹارٹ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے اچانک سے ان چیزوں کو دیکھ کے نا الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے ذیشان سے کہا کہ بھائی سلنڈر بھی اوپر لے کر آؤ، سرف بھی لے کر آؤ، ڈیٹول بھی لے کر آؤ، ہم اس میٹرس کو دھوتے ہیں۔ خراب تو یہ ویسے ہی ہے، دھونے سے یا آر ہو جائے گا اور یا پار ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جی ہمارا جم ہے اور اس جم میں ہمارے گھر میں سے کوئی بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو یہ وہی دال ہے۔ اچھا، ویسے میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ ہم لوگوں نے جی اپنے میٹرس دھوئیں یا لوگ میٹرس واش کرتے بھی ہیں۔ چلے آج ہم لوگ واش کرتے ہیں، جو ریزلٹس آئیں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا، سلنڈر ہم لوگ اوپر اس لیے لے کر آئیں کہ ہمارے اوپر والے پورشن میں گیس نہیں ہے، گیس نیچے بھی نہیں ہے لیکن نیچے چولہوں پہ پراپر سلنڈرز کی فٹنگ ہوئی ہے۔ اوپر والے کچن کو ہم لوگ ایز اے اسٹور روم یوز کرتے ہیں۔ اچھا، سلنڈر اس لیے لے کر آئیں کہ اس پہ ہم لوگ پانی رکھ کے گرم کر لیں گے، اور اس میٹرس کو جب ہم لوگ دھو لیں گے تو اس پہ ہم لوگ کھولتا ہوا یہ بوائلنگ پانی جو ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر ڈالیں گے، تاکہ اگر کچھ رہ بھی جائے تو وہ بھی مر جائے۔ پانی ڈال کے اب میں نے سرف اس کے اوپر ڈالے اور اب میں اس کو خوب مل کے دھوں گی۔ اچھا، جو انڈے اور جو کیڑے تھے نا وہ سارے نکل چکے ہیں، اب یہ ہم اپنی تسلی کے لیے اس کو واش کر رہے ہیں۔ ایک میٹرس خالی خراب تھا لیکن مجھے وہ وہم سا تھا تو میں نے ذیشان سے کہا کہ باقی جو 2 ایکسٹرا میٹرس پڑے ہیں وہ بھی لے آؤ، حالانکہ وہ بالکل ڈرائی تھے، سوکھے تھے، صاف ستھرے تھے اور وہ گیلے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ تو میں نے ابھی نوٹ کیا کہ جو دوسرا میٹرس لے کر آئے اس کا یہ کور کتنا زیادہ گند ہے، اور ذیشان نے بالکل اس کو کیمرے کے سامنے ہی رکھ دیا۔ چلے کوئی نہیں، اس کو اگنور کر لیں۔ میں نے جب انسٹاگرام پہ یہ سٹوریز لگائی تھی تو لوگوں کو بہت زیادہ کیوریوسٹی تھی کہ آپ لوگ کیوں اپنا میٹرس دھو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس پہ کسی بچے نے پیشاب کر لیا، تو بچہ تو میرے گھر میں ہے ہی نہیں، مطلب ہر کسی نے اپنے حساب سے اندازے سے ڈیفرنٹ گیسز لگائیں۔ تو جی میٹرس دھونے کی مین وجہ یہی تھی کہ یہ پانی کی وجہ سے جو تھا تو یہ گیلا ہو گیا تھا جب بارشیں ہوئی تھی، اور وہ ہم نے اس کو پراپرلی سکھایا نہیں تھا جس کی وجہ سے اس میں یہ کیڑے ہو گئے تھے۔ اور میرے ہسبینڈ نے جب یہ دیکھا تو مجھے کہتے اس میٹرس کو پھینک دو، میں وہی سنگا پھینک دو،
میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک میٹرس کتنے کا آتا ہے؟ تو بس اس وجہ سے ہم لوگ ان کی صفائی اوپر ٹیرس پہ ہی کر رہے ہیں تاکہ نیچے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ جی ہم لوگ اوپر کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ چلے جی آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف کہ پتھر دل آدمی کے ساتھ کیسے گزارا کیا جائے۔ اچھا میں ایک دفعہ پھر بتاؤں گی کہ یہ میری اپنی رائے ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ضروری نہیں کہ سب اس سے ایگری کرے اور ضروری نہیں کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہی ہوں یہ سب کے کام آئے۔ جب ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے گزارا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ہر طرف جتنے بھی پاسبل ویز تھے، جتنے بھی پاسبل راستے تھے اس کے فرار کے لیے، اس کو اپنے جس آدمی سے شکایت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی راستے تھے ان سب راستوں پہ اس نے سوچا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہوگی کہ جی میرے پاس سوائے گزارا کرنے کے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، میرے پاس اور کوئی آپشن اویلیبل ہے ہی نہیں، یا اگر آپشنز اویلیبل بھی ہیں تو اس میں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ جی میں گزارا کر لوں۔ اچھا یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ میٹرس کو دھونے کے بعد اور اس کو اچھے طریقے سے تولیے کی طرح نچوڑنے کے بعد جی اور اس پہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈالنے کے بعد اب ہم نے جی سارے میٹریسز کے اوپر جو ہے تو یہ ڈیٹول اور پانی والا اسپرے کیا۔ اچھا ایک میٹرس کو ہم نے دھوئے، باقی جو 2 میٹریسز تھے اس پہ ہم جسٹ یہ اس کو دھوپ لگوائیں گے اور اس پہ یہ ڈیٹول اور پانی کا ہم لوگ اسپرے کریں گے۔ میں اپنی بات کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ جیسے ہمارے ایگزام ہوتے ہیں اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ فلانا چیپٹر ہے، اس چیپٹر کو جتنے اچھے طریقے سے سمجھیں گے، جتنی اچھی آپ کو سمجھ آئے گی اتنا ہی اس سے ریلیٹڈ جتنے کویشچنز ہوں گے ان کو آپ اچھے طریقے سے آنسر کر پاؤ گے، یا آپ سمجھنے کے بعد آپ کو اتنی زیادہ نالج ہو جائے گی کہ آپ آٹومیٹکلی سارے کویشچنز کو آنسر کر سکو گے۔ سیم یہی مثال آدمی کی ہے، انسان کی ہے۔ ہر آدمی جو ہے تو وہ دوسرے آدمی سے ڈیفرنٹ ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا باپ اس طرح تھا تو یہ میرے میاں اس طرح کیوں ہے، یا جی میرا بھائی اس طرح ہے تو یہ دوسرا بندہ اس طرح کیوں نہیں ہے۔ سارے آدمی جو ہے تو وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان میں برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے والد صاحب جو ہیں تو وہ سب سے دنیا کے فرشتے آدمی نظر آتے ہیں، ہمیں اپنا بھائی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بیسٹ بھائی ہے، جو بیسٹ انسان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، یا اگر ہمارا بیٹا تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے کی طرح کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم ان کے جتنے بھی پازیٹیو یا اچھائی ہیں نا خالی اس پہ فوکس کرتے ہیں، جو ان کی نیگیٹو چیزیں نا ہم نہ اس پہ غور کرتے ہیں اور نہ ہم اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، اور نہ ہم لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ان کی برائی کر سکے۔ اکثر امیوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ تمہارا باپ ایسا ہے، اس نے میری زندگی ایسے کر دی، یا میں نے اتنی مشکلات فیس کیے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ امی ایسا کیوں بول رہی ہیں، ہمارے بابا تو ایسے ہیں ہی نہیں۔ اکثر بھابیاں شکایت کرتی ہیں کہ تمہارے بھائی ایسے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہ بھی ہم لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ بھابی ایسے کیوں بول رہی ہے، ہمارا بھائی تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری بہو بیٹے کے خلاف کچھ بولتی ہیں تو بھی ہم لوگ اس پہ غصہ ہوتے ہیں کہ یہ بہو کیوں بول رہی ہے، میرا بیٹا تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دل و دماغ سے تسلیم کر لیا کہ بس یہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے، اس کی برائی میں نے سننی ہی نہیں ہے، نہ اس میں جو اگر تھوڑی بہت برائی ہے تو وہ میں نے دیکھنی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہسبینڈ کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے، اور جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو ہم لوگ موسٹلی اگنور کرتے ہیں۔ آدمی صبح سے لے کے شام تک اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، بیوی جب خوش ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے میاں کی طرح بندہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن تھوڑا سا نا میاں جو ہے تو وہ بیوی کو کچھ نیگیٹو کہہ دے یا اس کو کسی چیز سے منع کر دے، بس جی بیوی کو فوراً لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ میرے میاں کی طرح برا آدمی تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ دوسرا میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ میجورٹی آدمی جو ہوتے ہیں نا تو وہ جس طرح ایک بند کتاب ہوتی ہے نا اس طرح ہوتے ہیں۔ آپ اوپر سے جب اس کا ٹائٹل پڑھتے ہیں، اس کو باہر سے دیکھتے تو آپ کو لگتا ہو یہ تو بہت زیادہ مشکل ہوگی، اس کو میں کیسے سمجھوں گی، میرے بس کی تو بات نہیں۔ آپ بک کو اوپن کیے بغیر، اس کو پڑھے بغیر آپ گیو اپ کر دیتے ہیں، اور ساری عمر وہ بک جو ہوتی ہے تو وہ بند پڑی رہتی ہے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نہ ہی اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا میرے لیے میتھس کا سبجیکٹ جو تھا نا کالج میں، اسکول میں سب سے زیادہ مشکل تھا، اور میں نے اس کو نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ میں نے کبھی اسے دل لگانے کی کوشش کی۔ وہ بندہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا دل لگا کے پڑھو تو سمجھ آ جاتی ہے، بس جی میں نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا تھا کہ یہ میرے سے نہیں ہوتا تو بس نہیں ہوتا۔ جتنی بھی دفعہ میں نے میتھس کے پیپرز دیے نا تو وہ میں نے یا چیٹنگ کر کے پاس کیے ہیں اور یا رٹا لگا کے نا، میتھس میں بھی میں رٹے لگاتی تھی، سوچ لے ذرا، اس طرح کر کے میں نے یہ ایگزامس پاس کیے۔ باقی جو میری فرینڈس تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میتھس تو حلوہ ہے، میتھس تو حلوہ ہے، بس تھوڑا سا نا آپ سمجھ لو، تھوڑا سا دماغ کو لگاؤ تو باقی ساری چیزیں ایزی ہیں۔ لیکن بس میں تو اپنا دماغ لاک کیا ہوا تھا، میں تو اس کو یوز کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ اچھا یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے ذیشان سے کہہ دیا تھا کہ چلو یہ باقی کے میٹرس تو ہو گئے، اب اوپر جتنے بھی بیڈس پڑے ہوئے ہیں تو ان کے میٹریسز کو بھی ہم لوگ دھوپ میں رکھتے ہیں اور اس پہ بھی ڈیٹول کا اسپرے کرتے ہیں
تاکہ اگر کچھ گنجائش بچی بھی ہو، کچھ کوئی کیڑا وغیرہ ہو تو وہ مر جائے۔ ہاں نا، جب ایک دفعہ ٹھان لیے کہ ہر چیز کو صاف کرنا ہے تو بس پھر جتنی بھی چیزیں اوپر ہیں ہم سب کو صاف کریں گے، اور اس کو ہم لوگ یہاں پہ رکھیں گے دھوپ میں۔ اچھا، یہ باتیں تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہیں، اس کو میں شارٹ کر دیتی ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی جتنا سخت سے سخت آدمی ہو، جتنا پتھر دل آدمی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری لازمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو لازمی خوش کرتی ہے۔ تو آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کریں، اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں، تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کی ہاتھ لگ جائے جس کو اپنا کے نا آپ اس کے قریب تر ہو سکتی ہیں۔ وہ مثال ہے نا کہ پتھر کے اوپر جب قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی مثالیں بنتی ہیں تو وہ کوئی ایویں ہوا میں نہیں کہتا، ان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے زندگی سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، تبھی وہ آگے اس کو فارورڈ کر دیں۔ جب پتھر میں سوراخ ہو سکتا ہے تو پھر تو انسان تو بہت کمزور چیز ہے۔ جنہیں یہ آواز اتنی پسند ہے۔ اچھا جی، ہمارا اوپر کا سارا کام ہو گیا ہے، سب پہ ہم لوگوں نے ڈیٹول کی سپرے کر دی ہے، گرم پانی ڈال دیا ہے، اس جگہ کو سارا پاک صاف کر دیا ہے۔ اب ہم لوگ جی جائیں گے نیچے، کیونکہ نیچے آئے ہوئے ہیں مالی۔ آج وہ پودوں کی کٹنگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں جی سارے پودوں کے اوپر وہ کر رہے ہیں سپرے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے گھر میں جی یوم صفائی منائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا سپرے کرنے کے بعد اور یہ کٹنگ کے بعد ہم لوگوں نے، یعنی میں نے اور ذیشان نے، پھر یہ ساری جگہیں جو یہ ہوتی ہیں نا، پورچ ہو گیا یا گھر کے سائڈ پہ جو گلیاں ہوتی ہیں، یہ ساری ہم لوگوں نے پھر واش کی ہیں۔ نوویلا سم ٹک ٹک۔ اچھا، اس میں ہم لوگوں نے گاڑی بھی صاف کی، مطلب آج ہم لوگوں نے اتنا زیادہ کام کیا۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ باہر کا کام کر ہی رہے تھے کہ گھر والوں نے کہا کہ ایک مہمان آ رہا ہے تو چائے ریڈی کریں۔ تو یہ تو شکر ہے کہ میرے پاس یہ فروزن سموسے جو تھے تو رمضان کے کچھ پڑے ہوئے ہیں، ابھی سٹاک تھوڑا سا ہے تو وہ میں نے نکال دیے۔ اور دوسرا یہاں پہ میں آپ کو بھی ایک مشورہ دوں گی، جو اس طرح کے پیکٹس ہوتے ہیں نا، پیکٹس والے بسکٹس، یہ ہمیشہ اپنے پاس اس طرح ہنگامی حالات کے لیے رکھا کریں۔ بیکری والے بسکٹس کیا ہوتے ہیں کہ جب بیکری والے بسکٹس آپ لے آتے ہیں ان دنوں میں مہمان آتے ہی نہیں ہیں، اور جیسے ہی وہ بسکٹس نرم ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اسی دن آپ کے گھر کوئی نہ کوئی مہمان لازمی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں بیکری والے بسکٹس کے گھر میں رکھنے کے بجائے یہ والے پیکٹ والے بسکٹ جو ہیں تو یہ رکھتی ہوں، اس لیے کہ یہ پیکٹس بنے ہوتے ہیں، آپ اپنے حساب سے جتنے پیکٹس کھولنے ہوتے ہیں وہ کھولیں، اور باقی کے پیکٹس جو ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح مطلب صحیح فریش جو ہوتے ہیں تو وہ پیک پڑے رہتے ہیں۔ دوسرا، یہ والے پیکٹس میں اس لیے بھی ساتھ لازمی رکھتی ہوں گھر میں کہ اکثر مالی وغیرہ یا اس طرح کام والے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پھر چائے مانگتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ اچھے رہتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری اس بہن کو جواب مل گیا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے سختی والے روپ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ پہ حاوی کر دیتے ہیں، یا ہم اس کے نرمی والے روپ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر حاوی کر دیتے ہیں۔ اچھا، بہت سی میں نے ایسی بہنوں کو دیکھا ہے جو کہتی ہیں کہ بس ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ان سے تو میں بات ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ ہر بات پہ غصہ۔ تو یہ بھی میرے خیال میں ایک غلط عادت ہے، بات کر لینی چاہیے۔ بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے نہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی کہ میں جی چٹنی بھی بنا رہی ہوں، اور یہ جی چٹنی بناتے بناتے مجھے یہ نمکو کا پیکٹ نظر آیا تو میں چائے کے ساتھ نمکو بھی رکھوں گی۔ اچھا، ایک زمانہ تھا نا کہ چائے کے ساتھ نمکو، کیک اور بسکٹس بس یہی رکھے جاتے تھے اور یہ لیوش قسم کی چائے سمجھی جاتی تھی۔ آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نمکو اس طرح کی چیزیں نا کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، کوئی گھر میں رکھتا بھی نہیں ہے۔ خیر، مجھے تو پرسنلی بہت پسند ہے، اس لیے میں تو اپنے گھر میں نمکو رکھتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ میں نے جب چائے کا ڈبہ دیکھا تو اس میں تھوڑی سی پتی تھی، وہ ڈال دی اور مجھے ٹینشن سٹارٹ ہو گئی کہ جی یہ تو چائے کی پتی ختم ہے، اب کون جائے گا اور چائے کی پتی لے کر آئے گا؟ مہمان جو ہے تو وہ آ کے بیٹھ چکا ہے تو اب تو ٹائم لگے گا۔ تو اس میں جی ذیشان کہتے ہیں کہ نہیں جی، اسٹاک میں ابھی جو چائے کی پتی ہے تو اس کا پیکٹ ہے۔ تو بس جی اس کی خوشی میں نے اتنی زیادہ پتی چائے میں ڈال دی، اتنی زیادہ پتی چائے میں ڈال دی جی چاؤ میں زہر جوڑ کر دومرا طرح خوالا۔ وہ تو اچھا تھا کہ میں نے چائے چکھ لی تھی اور اتنی زیادہ کڑوی تھی، اتنی کڑوی تھی، بس پھر ہم لوگوں نے دوسرا پتیلا رکھا ہے کہ اس میں سے تھوڑی سی چائے نکال کے اور اس میں ہم لوگ دودھ ڈال کے اس کو تھوڑا سا نا بیلنس کر دیتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں کہ چائے جو ہے تو وہ میرے سے کڑوی ہو گئی، اس کو میں نے تھوڑی سی محنت کر کے اس کو دوبارہ سے صحیح کر دیا۔ اب اگر اس پوائنٹ پہ میں کہتی کہ بس چھوڑو، کڑوی ہو گئی تو ہو گئی، اب جانے دو۔ اور جی جو مہمان آیا تھا اور وہ جب چائے پیتا تو بس اس کے ذہن میں یہ امیج بن جاتی کہ ان کے گھر میں تو بڑی کڑوی چائے بنتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں یہ امیج بلڈ ہو جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، چائے میرے سے نا غلطی پہ کڑوی ہو گئی تھی اور پھر میں نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو اسی طرح اکثر انسان ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی حادثات، کبھی کبھی واقعات اس کو تھوڑا سا نا پتھر دل بنا لیتے ہیں اور ہم اس امیج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں
اور سب کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ تو بہت زیادہ غصناک ہے، یا اس آدمی سے تو بات کرنا جو ہے تو وہی فضول ہے۔ اور یہ دیکھیں جی میری ٹیبل جو ہے تو وہ ہو گئی ہے سیٹ۔ اچھا ایک چیز نا جو مجھے بہت زیادہ انسان کے بارے میں امپریس کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو جن کے گھر میں پیرٹس ہوتے ہیں، جن کے گھر میں ڈاگیز ہوتے ہیں، جن کے گھر میں کیٹس ہوتے ہیں، مطلب یہ جانور ہیں، لوگ ان کو ٹرین کرتے ہیں۔ جو پیرٹس ہوتے ہیں ان کو وہ بولنا سکھاتے ہیں، وہ پھر پراپرلی بولتے ہیں۔ اچھا کیٹس کو، ڈاگس کو وہ پشی پوٹی ٹرین کرتے ہیں۔ انسان اگر جانوروں کو اپنے مطابق کر سکتا ہے نا تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، جسٹ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا۔ اچھا یہ کڑوی چائے جو ہے تو میرے گھر والوں کے لیے، وائٹ والی جو ہے تو وہ مہمان کے لیے، اس لیے کہ میرے گھر والوں کو نا کڑوی چائے بہت پسند ہے۔ اچھا جی یہ ہے، اس ٹائم بج رہے ہیں 6:30 بجے، اور اب مجھے ٹائم ملا ہے کہ میں تھوڑا سا بیٹھ جاؤں، آرام سے سکون سے چائے پی لوں اور ساتھ میں یہ بسکٹ کھا لوں۔ صبح میں نے خالی کافی پی تھی، 2 مگ کافی پیے تھے، اس کے بعد 6:30 بجے میں نے یہ چائے اور بسکٹس کھائے، اور اس کے بعد جی اب میں پراپر کھانا اور روٹی کھاؤں گی، بس یہ مطلب ایک پراپر میل۔ اور یہ بسکٹ میں نے آج اوکیجنلی کھائے، ویسے آج کل میں نے نا چائے چھوڑی ہوئی ہے، میں خالی 1 میل ہی لے رہی ہوں۔ اچھا جی میں نے جانا تھا کپڑے بدلنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، لیکن پھر میں نے کہا چلو روٹیاں بھی لگے ہاتھوں بنا لو، اس لیے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، اور میں اگر کپڑے بدل بھی لوں تو وہ کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے، تو بس جی میں نے کہا چلو جلدی جلدی روٹیاں بھی بنا لو۔ سالن کے لیے میں نے گوشت جو تھا تو پہلے سے بنا لیا تھا، پھر جی میں نے اس میں اروی ڈالی ہے، اب اروی کو میں تھوڑا سا بھونوں گی، اس میں مسالہ لگ جائے گا تو بس اس میں پانی ڈال کے اس کو پریشر کوکر دوں گی، جب تک وہ پکے گا تب تک ہماری روٹیاں بھی ہو جائیں گی، مطلب دونوں کام جو ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہو جائیں گے۔ اچھا یہاں پہ میں اپنی بہنوں کو نا ایک اور مشورہ دوں گی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے تھوڑی سی نا اپنے لیے لائف مشکل بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کمپیریزن کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کمپیریزن کرتے ہیں اپنی شادی شدہ بہن کے ساتھ، اپنی شادی شدہ بھائی کے ساتھ، اپنی شادی شدہ کزن کے ساتھ، اپنی شادی شدہ فرینڈس کے ساتھ۔ اور مزے کی بات کہ ہم لوگ کمپیریزن خالی ایک اسی چیز کی کرتے ہیں جو ہماری لائف میں جس کی کمی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی لائف میں یہ ہے، میری لائف میں یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ پھر چاہے ہماری لائف میں سب کچھ ہو، خالی یہ ایک چیز کی کمی ہو، اور دوسرے بندے کی لائف میں کچھ بھی نہ ہو، خالی یہ ایک چیز ہو، لیکن ہم اس سے جی کمپیریزن کرتے ہیں اور اس سے امپریس ہوتے ہیں۔ اور اصل میں جو یہ کمپیریزن ہوتا ہے نا تو یہ بہت سے کپلز کی نا شادی شدہ لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو کبھی بھی اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا۔ ہاں اگر کمپیریزن کرنا بھی ہے تو آپ نے یہ کمپیریزن کرنا ہے کہ جی میرے پارٹنر میں یہ کوالٹی ہے، دوسروں لوگوں میں یہ کوالٹی نہیں ہے۔ چلیں پہلے آپ کو ذرا اپنا سالن دکھا دوں۔ خطا صبح وہی مریم خور روزانہ بس کچالان اور لوگان پخی، سہارا لوگان اور شپے کچالان۔ اچھا یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مریم باجی تو خالی آلو کچالو ہی بناتی ہیں۔ اچھا کچالو ہم لوگ اروی کو کہتے ہیں پشتو میں، تو یہ اس لیے کہ میرے گھر والوں کو نا یہ دونوں سبزیاں بے حد پسند ہے۔ اگر آپ ان کو ڈیلی بھی کھلائیں گے نا 1 مہینے تک تو وہ ڈیلی اس کو کھائیں گے، مطلب اس حد تک ان کو آلو اروی پسند ہے۔ اب یہاں اچانک سے پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بات آئی کہ جی مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرے گھر والوں کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اب اگر میں ان کے لیے شلجم بناؤں گی اور آگے سے وہ کہیں گے کہ جی ہم لوگوں نے نہیں کھانا، اور اس پہ میں خفا ہوں کہ دیکھو میں نے اتنی محنت کی ہے، سالن بنایا، سارا دن میں نے کام کیا، تو یہ تو میرے سے خوش ہی نہیں ہوتے، میں نے اتنے محبت سے پیار سے ان کے لیے سالن بنائے، تو یہ پھر اب میری زیادتی ہوگی جب مجھے پتہ بھی ہے کہ ان کو یہ سبزی نہیں پسند، پھر بھی میں نے یہ سبزی بنائی ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پسند، اس بات پہ میں خود ہی خفا ہو گئی، تو یہ سراسر میری زیادتی ہے۔ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ سب کچھ کر چکی ہیں، آپ نے اپنے سارے ایفرٹس کیے ہیں، آپ نے پوری ایک لائف دی ہے، پھر بھی کوئی بندہ نہیں بدل رہا، تو بس پھر آپ اپنے آپ پہ کام کریں۔ میں بار بار ہر کسی کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، اور آپ ویسے ہی فضول بیٹھ کے نیگیٹو سوچ کے خود کو پریشان کر رہے ہیں، تو اس ٹائم سے آپ فائدہ اٹھائیں، اپنے سکل سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے 2 فائدے، ایک فائدہ تو یہ کہ جی آپ کا جتنا بھی فارغ وقت ہوتا تھا جس میں آپ نیگیٹو تھنکنگ کرتی تھی، جس میں آپ خفا ہوتی تھی۔ اچھا نیگیٹو تھنکنگ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ہم لوگ جب آرام سے تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ میں خود کو ریلیکس کروں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نیگیٹو تھنکنگ کر کر کے نا خود کو مزید ٹارچر کرتے ہیں۔ تو یہ کہ جب آپ کام کریں گی تو آپ کے پاس یہ فارغ کا فالتو کا ٹائم ہوگا ہی نہیں، آپ ہر وقت بزی ہوں گی۔ دوسرا یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی اپنی پاکٹ منی، آپ کے اپنے پیسے آئیں گے، اور یقین مانیں یہ جو اپنے پیسوں کی خوشی ہوتی نا، چاہے وہ 100 روپے ہو، چاہے وہ 200 روپے ہو، چاہے وہ 50 روپے ہو، وہ والی خوشی ایسے ہوتی ہے نا کہ بس پوچھو ہی نہ۔ اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں نا تو آپ کو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ میں پازیٹیو سوچتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔
تو میں بھی اگر آپ خود کو بزی کریں, آپ اپنے پیسے ارن کرنا سٹارٹ کریں, آپ خوش ہوں گی. جب آپ خوش ہوں گی تو میں بھی بہت سی چیزیں جو آپ کو پہلے نیگیٹو لگتی تھی, بری لگتی تھی, وہ آپ کو آہستہ آہستہ اچھی لگنے لگے. وہی اللہ دو ڈر خبریں میں کہ آج میں پھر اتنا زیادہ بولی ہوں, پھر جی میرے گلے میں بھی درد سٹارٹ ہو گیا, زبان میں بھی درد سٹارٹ ہو گیا, اور دماغ میں بھی درد سٹارٹ ہو گیا. اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں نا, میں پورے دن میں خالی اسی ٹائم زیادہ بولتی ہوں جب میں یہ وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں, ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوتی ہوں. سارا دن میرے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کہ مجھے بولنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. گھر کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں, جب فارغ وقت ملتا ہے تو جی جو میرے پروڈکٹس ہیں جن کو میں سیل کرتی ہوں وہ پھر بناتی ہوں. جب ان سے فارغ ہوتی ہوں تو جی پھر موبائل پہ بیٹھ کے آرڈرز لیتی ہوں, یا پھر اکثر ویڈیو پہ جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں ان کو رپلائی کرتی ہوں. اچھا آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل نا میں رپلائز بھی نہیں دے رہی, حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب لوگ اتنا ٹائم نکال کے نا آپ کو وقت دے رہے ہیں, آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, پھر اس پہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں, تو جی یہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں ان سب کو رپلائی دوں. تو کوئی نہیں, انشاءاللہ تھوڑا نا یہ کام ہو جائے, تھوڑا سا میں ریلیکس ہو جاؤں, تو پھر میں انشاءاللہ آرام سے بیٹھ کے نا سب کے کمنٹس بھی پڑھوں گی اور سب کو رپلائی بھی دوں گی. میں نے آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ویک میں ایک دن آ کے نا لائیو بیٹھوں, اور جتنی بھی میری یوٹیوب والی فیملی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں, گپ شپ لگائیں, باتیں کریں. لیکن واللہ اس کا بھی ٹائم مینیج ہی نہیں ہو رہا کہ کس ٹائم میں آ کے لائیو بیٹھوں, کس ٹائم میں آپ لوگوں سے لائیو ڈسکشن کروں, لائیو باتیں کروں, لائیو ہم لوگ گپ شپ لگائیں. چلے کوئی نہیں, گرمیوں میں نا تھوڑی سی نا پنجیری کی اور انرجی بالز کے آرڈر تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, تو بس جیسے ہی مجھے فری ٹائم ملے گا, فارغ ٹائم ملے گا, تو ہم لوگ بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے. امید کرتی ہوں کہ آج والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کسی اور کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی جتنی میری نالج ہے, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو ویڈیو کے تھرو نا اس کا جواب دے سکوں. آج گھر میں باقی سبزیاں ختم ہو گئی تھی, اس وجہ سے میں نے سیلڈ میں خالی کھیرے کاٹے ہیں, اور یہ ساتھ میں جی میں نے دھنیا اور ہری مرچیں کاٹی ہیں, اس لیے کہ یہ اینڈ پہ میں نا سالن کے اوپر ڈالتی ہوں جب اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں جس ٹائم. اور یہ جی جتنے دیر میں ہم لوگ روٹیاں پکا رہے تھے اتنی دیر میں یہ دیکھیں میرا مزیدار سا سالن جو ہے تو وہ ہو گیا ریڈی. اچھا ہم لوگ بہت ڈرائی مطلب وہ شوربہ جو ہوتا ہے نا, پتلا شوربہ, اس طرح کا نہیں, اس طرح کا ہم لوگ تھوڑا نہیں بہت سا تھک سالن جو ہے تو وہ بناتے ہیں. اچھا, اور سالن جو ہے تو وہ میں تھوڑی کوانٹٹی میں بناتی ہوں, اتنی کوانٹٹی میں بناتی ہوں کہ ہمارا ہو جائے, ہیلپر کا ہو جائے اور بس ختم ہو جائے, اس لیے کہ نیکسٹ ڈے پھر وہ کوئی نہیں کھاتا, سب کی فرمائش ہوتی ہے کہ نئی چیز بناؤ. اچھا جی, اب میں آپ سے لوں گی اجازت. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ پامان.